السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں کو ہدایات دی ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے اور کیسے پیش آنا ہے۔ ایک چوکیدار سے لے کر اور حاکم وقت تک سب کو تعلیمات دے دی اسلام کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات پیش کر دی اور اسی کے اندر یہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین تو وہ ہے کہ جو عام لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کی وجہ سے کسی اور کو۔ یہ ہے بہترین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پر مہربان ہو جاؤ، رب تبارک و تعالی تم پر مہربان ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ عام لوگوں کو بھی کہا گیا ہے، حکمرانوں کو بھی کہا گیا ہے، چودھریوں اور نمبرداروں کو بھی کہا گیا ہے۔ یہ پرنسپل، استاد اور ٹیچر، ماں باپ اور اولاد سب کو کہا گیا ہے۔ علاقے کے چیئرمین، پی اے اور ایم این اے، ان سب کو یہ گویا کہ بتایا گیا ہے۔ لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچے، غریب پس رہے ہیں تو پستے رہیں، غریب بھوکے مر رہے ہیں مرتے رہیں، لیکن ہم نے اپنا قانون چلانا ہے۔ ایران کے صدر پاکستان میں آئے تو حکومت کو کیا چاہیے تھا؟ یہ کہ جو روزانہ کی مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کی مزدوری ختم کر دو ان کی آمد پر، ان کو گھر سے مت نکلنے دو، بند ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ روڈ بلاک کر دیے گئے، ایریے بلاک کر دیے گئے، اور تو اور موبائل فون بند کر دیے گئے، نیٹ ورک سب ختم، بھوکے پیاسے گھر میں بیٹھے رہو۔ روز مرہ کی کمائی کرنے والے اور ان کے ساتھ پھر حکومت کا یہ سلوک، یقیناً یہ ظلم نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جیسے جو اپنے آپ کو بڑا پاپولر بنانے کے لیے روڈوں پر چلتے ہوئے بھی مووی بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اور گھر میں گھستے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، مصلی پر بیٹھتے ہوئے، کسی سے ملتے ہوئے، ہر بات کے اوپر ان کی فوٹو بن رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں لیٹرین میں بیٹھے ہوئے نہ ہو اور اس وقت کی بھی کہیں وہ ان کی فوٹو نہ آ جائے، اتنا شوق چڑھ گیا ہے۔ انہوں نے زبان کھولی اپنی۔ کراچی کے اندر کتنے مزدور ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ وہ کہاں سے کھائیں گے؟ یہاں بولنا نہیں آیا ہمارے مفتیوں کو، ہمارے مولویوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے بڑوں کو؟ نہیں، اپنی زبانیں بند رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں کھولے زبان اپنی، وہاں تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نکلو باہر، اور یہ پولیس والے بھی ملے ہوئے ہیں اور فلانا ہے اور ڈھمکا ہے، یوں ہے، مارو قتل کرو ان کو، ڈاکوؤں کو۔ وہاں تو بڑے دھڑلے سے یہ اعلان کر دیا، لیکن یہ بھی تو حکومت تک اپنی آواز پہنچانی تھی کہ یہ وزیر وزراء، سینٹ میں بیٹھنے والے، یہ ارباب اقتدار کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان کی حفاظت کے انتظام اس کے بغیر نہیں کر سکتے تھے؟ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ کیا ہر صدر، ہر حاکم، ہر وزیر کے آنے کے اوپر ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پھر اب پریشان کیوں کیا جا رہا ہے عوام کو کہ وہ روزانہ کی مزدوری کر کے بمشکل اپنا گزارا کرنے والے
گھر پر بٹھا دیا گیا، کوئی مزدوری نہیں، کوئی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے، بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں آج۔ انا للہ و انا الیہ۔ میں علماء سے کہوں گا، مفتیان سے کہوں گا، میں مشائخ سے کہوں گا کہ جو بھی عوام کے اوپر ظلم و زیادتی والے معاملات آئیں، چاہے وہ عوام کی طرف سے ہوں، چاہے وہ خواص کی طرف سے ہوں، چاہے وہ بڑوں کی طرف سے ہوں، چاہے وہ چھوٹوں کی طرف سے ہو، ہمیں کم از کم آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی سابقہ امتوں میں، جب رب تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہا فلاں بستی اٹھاؤ اور اس کو پٹخ دو، اوپر لے جا کر کے الٹا کر کے اس کو پٹخ ڈالو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں تو تیرے عبادت گزار بھی ہیں، تیری عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے ہیں عبادت کرنے والے، لیکن جب کوئی برائی ہوتی ہے تو آواز نہیں اٹھاتے، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ لے جاؤ ان کو بھی، سب کو تباہ کرو۔ اس تباہی کے آنے سے پہلے پہلے میں تمام علماء کرام، مفتیان عظام، مشائخ سب سے کہوں گا کہ جہاں پر بھی آپ کو ظلم و زیادتی ہوتی ہوئی نظر آئے، اس کا سد باب کے لیے آپ اپنی آواز حکمت عملی کے ساتھ بلند کریں، اللہ کے ہاں سرخروئی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔